لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہم فدا، واللعن الدائم على اعدائهم الى قیام یوم الدین. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. ایک درود پڑھتے محمد وآل محمد پر. آج کی شب چند خصوصیات کے حامل ہیں. شاید ہمارے یہاں فقط ایک خصوصیت یعنی ولادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہرت اور نسبت دی جاتی ہے، لیکن باقی دنیا بھر میں ایک بڑے شیعہ مجمع کے لیے آج کی شب امام مجتبی حسن علیہ السلام کی شہادت کی شب بھی ہے. اگرچہ ہمارے یہاں 28 صفر عام طور پر شہادت منائی جاتی ہے، لیکن ایران، عراق اور بہت سارے یا شاید سارے عربی ممالک میں امام مجتبی کی شہادت 7 صفر کے عنوان سے منائی جاتی ہے. تو یہ ایک بالخصوص میرا خیال ہے چند سالوں سے 7 صفر میں اگرچہ ظاہر جو جنتری وغیرہ ہے، کیلنڈر وغیرہ ہے، اس میں ولادت لکھی جاتی ہے، لیکن شاید چند سالوں سے تھوڑا ولادت کی طرف جھکاؤ مومنین کا ہے. لیکن اس بات کا خیال رہے کہ ایام عزا ہے، محرم اور سفر کے ایام ہیں جو عزا اور غم اور حزن کے ایام ہیں، اور پھر یہ شب
امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شب شہادت بھی. تو اب یہاں پر مومنین ایک بظاہر تھوڑے سے تشویش کی حالت میں، شک و شبے کی کیفیت میں کہ ہمیں ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے. اور بعض اوقات ہمارے ذہن میں جس طرح ہمیں اپنے متعلقین اور اپنے بچوں کی ولادت میں ایک خیال آتا ہے کہ بھئی ہم نے سارے بچوں کی برتھ ڈے منائی، اب ایک کی برتھ ڈے اگر ایام اعزاء میں آ جائے تو الحمدللہ فی الحال تو اس حد تک ہمارا معاشرہ ہے کہ ان ایام میں کسی قسم کی کوئی برتھ ڈے یا روز ولادت سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں. الحمدللہ خدا اس احترام کو ہمارے معاشرے میں برقرار رکھے. تو یہ ایک جس طرح ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں خیال آتا ہے تو بعض اوقات مومنین بھی یہ سوچتے ہیں کہ سارے اماموں کی ولادت تو ہم مناتے ہیں، ساتھ امام کی ولادت نہیں منائیں گے تو کیا؟ ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچے جس طرح ناراض ہو جاتے ہیں، امام نعوذ باللہ من ذالک ناراض ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ در حقیقت ولادت کے ایام ہو، شہادت کے ایام ہو، یہ در حقیقت آیہ مودت پہ عمل کرنا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةِ. یہ مودت ہے، ایام اعزاء ہے، ماتم داری، گریہ، حزن، غم، اندھو مجلس، یہ ایام اعزاء کے تقاضے ہیں. اور اگر ایام خوشی ہیں تو اس کے اپنے تقاضے ہیں. یہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے ان ایام کو یاد رکھنا، آل محمد کو یاد رکھنا ہے اور در حقیقت آیہ مودت پہ عمل کرنا ہے. یہ یاد رکھیے گا، یہ آیہ مودت ہر مشکل کی چابی ہے، ہر مشکل کا حل ہے. آل محمد علیہ السلام کی عزاداری ہو، خوشی کی محافل ہو، کوئی بھی محافل ہو، کوئی کسی قسم کا اگر اعتراض کرے، چاہے اپنا ہو چاہے غیر ہو، ان تمام لوگوں کو جواب دینے کے لیے بہترین جواب آیہ مودت ہے. ہم یہ کیوں کرتے ہیں، ہم یہ کیوں نہیں کرتے ہیں، ہم کیوں ایام اعزاء میں خوشی نہیں مناتے، ہم کیوں ایام اعزاء میں خوشی سیلیبریٹ نہیں کرتے، ہم کیوں ایام اعزاء میں نئی چیز مثلا نہیں خریدتے، وغیرہ 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 وغیرہ. دیکھیں یہ احترام، جو احترام ہے، احترام کسی چیز کا احترام کرنا، تعظیم کرنا، کہ قرآن نے کہا مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شخص شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، شاعر اللہ کی تعظیم، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ شاعر اللہ کی تعظیم تقوی کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے، اس کے عقیدے اور ایمان کی علامت ہے. تعظیم اور شاعر اللہ یہ دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں کو سمجھ لیں، ہمارے ساری چیزیں قرآن کی آیات سے ثابت ہو جائیں گے. ہم مجلس کیوں کرتے ہیں، ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، ہم علم کیوں نکالتے ہیں، ہم تابوت کیوں نکالتے ہیں، ہم ان کا بوسہ کیوں لیتے ہیں، ہم تابوت کا احترام کیوں کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہزاروں اعتراضات، سوالات جو کبھی ہمارے بچوں کے ذہنوں میں، کبھی جوانوں کے ذہنوں میں، کہ جو در حقیقت غیروں کے سوالات تھے، لیکن ہمارے درمیان بھی یہ سوالات اس انداز سے سرایت کر گئے کہ آج جوان تابوت کو ہاتھ لگاتے ہوئے شک میں گرفتار ہے، علم کو چھوتے ہوئے اس کو ڈاؤٹ ہوتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. توجہ کیجیے گا، یہ قرآن کی آیت ہے، ہمارے پاس روایات ہے، ہمارے پاس روایات ہے، ان روایت سے قطع نظر ہمارے پاس جو قرآن کی آیت ہے، مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ،
جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے. تعظیم ایک بالکل واضح معنی ہے. تعظیم کی ڈیفینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ تعظیم کس کو کہتے ہیں. ہر چیز جس کی تعظیم کی جائے وہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے. کبھی کھڑے ہو کر تعظیم ہوتی ہے, کبھی اس کے ہاتھ کو چوم کر تعظیم ہوتی ہے, کبھی کسی طریقے سے بھی آپ کسی بزرگ کی تعظیم کر رہے ہیں, کبھی کسی چیز کی تعظیم کر رہے ہیں, کبھی قرآن کی تعظیم کر رہے ہیں, کبھی کسی حدیث کی تعظیم کر رہے ہیں, کبھی کسی بزرگ شخصیت کی تعظیم کر رہے ہیں. یعنی پوری انسانیت, ہر انسان کی فطرت میں تعظیم ہے. ہر انسان کی فطرت میں تعظیم ہے, چاہے وہ مشرک ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ مومن ہو, چاہے وہ کافر ہو, چاہے وہ ملحد اور زندیق کی خدا کا عقیدہ تک نہ رکھتا ہو, لیکن تعظیم اس کی فطرت میں ہے. وہ کسی نہ کسی کی تعظیم کرتا ہے, جس کا احترام کرتا ہے, جس کی منزلت کو جانتا ہے, جس کے مقام کو جانتا ہے, جس کی فضیلت کو جانتا ہے. اس کی فطرت میں ہے کہ اس کی تعظیم کرے. ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم آل محمد کا احترام کرتے ہیں. ہم آل محمد کی فضیلت کے ماننے والے ہیں, ہم آل محمد کے مقام کو جاننے والے ہیں. قرآن شاعر اللہ, جو اللہ سے منسوب ہو جائے, جو اللہ سے منسوب ہو جائے, جو اللہ کی نشانی بن جائے. میں نے اسی محفل میں دو لیکچرز میرے شاعر اللہ کے اوپر تھے, میں اس کی تکرار نہیں کرنا چاہتا کہ شاعر اللہ قرآن میں دو چیزوں کو واضح طور پر شاعر اللہ کا ہے. ایک صفا اور مروہ, اور ایک وہ قربانی جو حاجی انجام دیتا ہے, اس کو شاعر اللہ کا ہے. صفا اور مروہ کہ ایک نبی کی بیوی, ایک نبی کی ماں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتی ہے تو خدا کو یہ عمل پسند آتا ہے, اور ان 2 پہاڑیوں کو شاعر اللہ کہہ دیتا ہے. اور قرآن کی دوسری آیت, یعنی ایک آیت میں صفا اور مروہ کو شاعر اللہ کہا, اور دوسری آیت میں کہا جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا وہ در حقیقت اس کے تقوی کی علامت ہے. بس یہ ایک مثال ہے. دوسری مثال توجہ کیجیے گا, دوسری مثال تو بڑی عجیب مثال ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو نبی سے تعلق رکھتی ہو, جہاں نبی کا ہاتھ ٹچ ہو جائے, جہاں جو نبی کا بدن ٹچ ہو جائے تو وہ شاعر اللہ ہونا چاہیے. نہیں, عجیب مثال دی ہے قرآن نے. نہیں کا وہ گوسفند, وہ حیوان, وہ جانور کہ جو حضرت اسماعیل کے بجائے نازل ہوا, اس کو قرآن نے شاعر اللہ نہیں کہا, بلکہ قیامت تک جو سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر سے خریدا ہوا جانور, اپنے محلے میں, اپنے علاقے میں, اپنے شہر میں, اپنے وطن میں, وہ جو مارکیٹ سے جانور خریدتا ہے جس کی کوئی ارزش و قیمت نہیں ہے, لیکن اس کو بے عنوان سنت ابراہیمی کے لیے لے کر آتا ہے, تو قرآن کی تعبیر یہ ہے کہ یہ جانور شاعر اللہ ہے. یہ جانور شاعر اللہ ہے, نہ وہ جانور وہ جو حضرت اسماعیل کی جگہ پر حضرت ابراہیم نے جن کو حضرت اسماعیل کے بجائے ذبح کیا تھا, اس کو شاعر, وہ تو یقینی طور پر شاعر اللہ ہے, وہ تو یقینی طور پر شاعر اللہ ہے. لیکن قرآن اس حیوان کو شاعر اللہ کہہ رہا ہے. بس توجہ کیا آپ نے کہ شاعر اللہ, یہ شاعر اللہ ہے. لہٰذا یہ مجلس, یہ محافل, یہ کسی قسم کی جو مجلس ہے, یہ سب شاعر اللہ کا مزداق ہے. اور توجہ کریں, جب 2 پہاڑی نبی کے بیوی سے متعلق 2 بے جان پہاڑی اگر شاعر اللہ بن جائے تو خاتم الانبیاء, سید الانبیاء, سید البشر کا فرزند اور نواسا اگر ان سے متعلق اگر تبرکات, کیسے ممکن ہے کہ شاعر اللہ نہ بنے؟ خاتم الانبیاء, سید الانبیاء, اور وہ سید الانبیاء کا نواسا کہ جس نواسے اور سید الانبیاء میں اس حدیث کے متعلق کوئی فرق نہیں ہے. حدیث جو شیعوں نے بھی بیان کی, سنی نے بھی بیان کی, تمام مسلمانوں نے بیان کی کہ اس حدیث کے مطابق اس نواسے میں اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے کہ رسول فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین, میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے, مجھ میں اور حسین میں کوئی فرق نہیں. یہ جو حدیث ہے, حدیث منزلت ہے کہ علی کی منزلت مجھ سے, جس طرح ہارون کی منزلت حضرت موسیٰ سے, علی منی و انا من العلی,
یا آیہ مباہلہ میں حضرت علی کو نفس رسول کا، یعنی نفس رسول یعنی عین رسول. تو وہ سید الشہداء ان کی مجلس، یعنی توجہ کریں، قرآن دو مثالیں دے کر توجہ کریں. ایسا نہیں ہے کہ پورے عالم اسلام میں دو ہی چیزیں شاعر اللہ ہیں، ایک صفا اور مروہ اور ایک وہ جانور جو انسان عید کے دن ذبح کرتا ہے. نہیں، قرآن نے مثال دی ہے، قرآن نے سمجھانے کے لیے یہ دو ایگزامپلز دی ہے، توجہ کریں. ان دو ایگزامپلز کو اہل شعور کے لیے، اولو الالباب کے لیے، اہل تدبر کے لیے، صاحبان عقل کے لیے قرآن جب تلاوت کریں تو عقل کو جھنجھوڑتے ہوئے تلاوت کریں. قرآن کے تحت تدبر کرو، قرآن کے تحت تفکر کرو. وہ حضرت اسماعیل، وہ حضرت ابراہیم، اگر ان کی زوجہ اگر صفا اور مروہ کے درمیان اگر مشی کریں اور اگر 7 چکر لگائیں تو وہ شاعر اللہ بن جائیں، تو وہ آل محمد جن کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو وہ مودت کہ جن کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہو، تو کیا وہ خود قربہ شاعر اللہ نہیں ہے؟ کیا وہ خود قربہ کہ جن کی مودت کا حکم آیا؟ مودت، توجہ کریں، مودت اور تعظیم کا آپس میں تلازم ہے، آپس میں کنیکشن ہے. مودت اور تعظیم کا آپس میں کنیکشن ہے. دیکھ لیجئے گا اپنی زندگی میں، مثالوں کے ذریعے سے سوچ لیجئے گا. میرے بچے اور جوان جب گھر جائیں تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے رات کو سوچ لیں، جہاں تعظیم ہے وہاں محبت ہے، جہاں محبت ہے وہاں تعظیم ہے. آپ بتا دیجئے، کوئی ایک مثال بتا دے جس سے آپ محبت نہ کرتے ہو اور اس کی تعظیم کریں. یہ ایک انسان کی فطرت ہے، یہ ایک انسان کی نیچر ہے کہ یہ سب فطرت کے مطابق، کہ آیات قرآنی اس فطرت کی طرف نشاندہی کر رہی ہے. بس توجہ کیجئے گا، یہ جو ولادتیں ہیں، شہادتیں ہیں، یہ سب کا سب من یعظم شاعر اللہ سے ہے. ہماری چاہت، ہماری خواہش ہمیں اچھے کپڑے پہننے ہیں، ہمیں آج عزاداری والے کپڑے پہننے نہیں. ہم نے تو اپنے آپ کو قربان کر دیا آل محمد پر. ہم نے اپنے ماں باپ کو فدا کر دیا آل محمد پر. ہم نے اپنے ارادوں کو آل محمد پر قربان کر دیا. ہم نے اپنی چاہت کو آل محمد پر قربان کر دیا. اب جو آل محمد کی مرضی ہوگی، اگر خوشی منانا ہے تو خوشی منائیں گے، غم منانا ہے تو غم منائیں گے. میرا 8واں امام، امام علی رضا علیہ السلام، ابن شبیب سے مخاطب ہو کر، میرا 8واں امام، عجیب روایت ہے، توجہ کریں. یہ ابن شبیب والی روایت کے بعض علماء کے نزدیک صحیح سند روایت ہے، ورنہ اس کے بہرحال جو الفاظ ہیں وہ باقی روایتوں سے بھی معید ہے اور اس کی دلیل ملتی ہے. یہ انتہائی اہم روایت ہے. بہت سارے اہم مسائل کو 8ویں امام نے اس روایت میں حل کیا ہے. امام فرماتے ہیں، یبن شبیب ان سرک ان تکون معنا، ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلی من الجنان. ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد وآل محمد پر. اے ابن شبیب، اگر تم چاہتے ہو، کون مومن نہیں چاہتا؟ ہر مومن چاہتا ہے. جو امام یہاں پر ابن شبیب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، ابن شبیب اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں جاؤ، نہیں، جنت میں تم ہمارے درجے پر ہو، ہمارے ساتھ ہم درجہ ہو. کل آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، ہمارے لیے عبادتوں کا میزان کون ہے؟ ہماری عبادتوں کا میزان امیر المومنین ہے. کجا امیر المومنین اور کجا میری عبادت؟ کجا امیر المومنین کی توحید، کہاں میری توحید؟ کجا محمد و آل محمد کا ایمان، کجا میرا ایمان؟ لیکن توجہ کریں، اس کے باوجود یہ ہے آل محمد کی برکت. نہ ہماری عبادتیں ایسی، نہ ہمارا ایمان ایسا، نہ ہماری ولایت ایسی، نہ ہماری محبت ایسی، نہ ہماری عزاداری ایسی. لیکن اگر چاہتے ہیں کہ ہم بھی محمد و آل محمد کے ساتھ اگر جنت میں ہو، تو امام فرماتے فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا وعلیک بولایتنا. ابن شبیب، ہمارے غم میں غم منانا، ہماری خوشی میں خوشی منانا اور ہماری ولایت پر باقی رہنا. دس بستہ گزارش کرتا ہوں،
ذرا آگے آگے تشریف لیں، ایک درود پڑھتے ہوئے محمد وعلی محمد پر. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا صرف اتنا سا تقاضا ہے، اتنا سا تقاضا ہے. آج کبھی عزاداری پہ اعتراض، کبھی رونے پہ اعتراض، کبھی ماتم داری. امام فرماتے فَحْزُن لِحُزْنِنَا، ہمارے غم میں غم مناؤ، وَافْرَحْ لِفَرْحِنَا، ہماری خوشی میں خوشی مناؤ، وَعَلَيْكَ بِوِلَایَتِنَا. توجہ کریں کیوں ابن شبیب اور امام جب اپنے اصحاب سے بات کرتے ہیں سارا زور ولایت اور امامت پر ہے. یہ جو ہمارا موضوع گفتگو چل رہا ہے کہ آخر زمانے کے اعتبار سے، نہ کہ فقط آخر زمانے میں، ہر زمانے میں مسئلہ امامت کا، ہر زمانے میں مسئلہ امامت کا کھڑا رہا ہے. سب سے پہلے رسول کی شہادت اور رحلت کے بعد، اس کے بعد کبھی کربلا کے واقعے کے بعد، اس کے بعد کبھی چھٹے امام کی شہادت کے بعد، اس کے بعد کبھی 11ویں امام کی شہادت کے بعد، مختلف مقامات میں، مختلف مرحلوں میں، مختلف زمانوں میں مسئلہ امامت اور ولایت خطرے میں رہا ہے. امام نے ہمیشہ ولایت اور امامت کی تاکید کی ہے. لیکن آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ در حقیقت یہ جو مجالس ہیں، یہ ہماری خوشی نہیں ہے، یہ ہماری مرضی نہیں ہے، اس میں ہماری چاہت نہیں ہے، اس میں آل محمد کی خوشی اور آل محمد کی چاہت ہے، جو ان کی مرضی ہے. بس یہ ایام کہ جو بالخصوص آج کی جو شب ہے 7 صفر، ہم نے کہا کہ 2 مناسبتیں ہیں، ایک 7ویں امام کی ولادت ہے اور ایک ہمارے دوسرے امام کی شہادت ہے. توجہ کریں، شہادت صحیح ہے کہ ہمارے انڈو پاک میں فی الحال رائج نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فاسٹ میڈیا ہونے کی وجہ سے، سوشل میڈیا تیز ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ کلچر اور بہت زیادہ تاریخیں اور بہت زیادہ رسومات ایک دوسرے کے علاقوں میں منتقل ہو رہی ہے تیزی کے ساتھ. اور یاد رکھیے گا اسی کلچر بننے سے ہی، یاد رکھیے گا اسی کلچر بننے سے ہی یہ موارد فرق کر جائیں گے. اگر کلچر میں ہمارے صرف 28 صفر تھی، 28 صفر کی شہادت تھی، لیکن اب ہمارے ماحول میں آہستہ آہستہ دوسرے امام کی شہادت 7 صفر کو آ رہی ہے. 28 صفر ایک روایت ہے، اور اگرچہ ہم بچپن سے 28 صفر دیکھ رہے ہیں. ایک بات اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے کہہ دوں، اگرچہ بچوں اور جوانوں کے کندھے پہ بندوق رکھ رہا ہوں، در حقیقت تو یہ بوڑھوں کے لیے باتیں ہیں. یہ والی بات، یعنی باتیں نہیں، یہ والی بات، کیونکہ وہ بچے جوان تو ابھی سن رہے ہیں 28 صفر، انہوں نے ابھی چند عرصے سے سنی ہوگی، لیکن جو بزرگ افراد ہیں انہوں نے زندگی بھر 28 صفر سے ہی امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کو سنا. ایک بات ہم اپنے ذہنوں میں رکھ دیں کہ ہم نے کل دین نہیں سنا ہوا ہے، ہم نے سارا کا سارا دین ممبروں سے نہیں سن لیا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی ہم نہیں جانتے ہیں، بہت سارا علم ہے جس کو ابھی ہمیں حاصل کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم 50 سال سے، 70 سال سے، 80 سال سے اگر ہم مجلسوں میں جا رہے ہیں تو ہر چیز کا ہمیں علم ہو گیا ہے، اب ہر چیز ہم جان چکے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. بہت ساری باتیں ہیں کہ جس کو ہم نہیں جانتے ہیں، اور اس بات پر ہمیں بالخصوص روایت ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں، اس بات پر ہمیں آمادہ رہنا چاہیے، بالخصوص زمانے کے امام سے. کیونکہ امام جب تشریف لائیں گے تو روایتوں میں ہے کہ تعلیمات قرآن اور احکام اور دین جب امام پیش کریں گے تو بہت سے لوگ مخالف ہوں گے. اور پھر چھٹے امام اس روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت تک وہ لوگ ایمان اور لم یستقم، اگر اس کا ترجمہ صحیح کروں، اگر اسی کا بازاری ترجمہ کروں اسی لفظ کا، لم یستقم یعنی اس وقت تک وہ ٹھکانے پر نہیں آئیں گے جب تک ان کی گردن پہ تلوار نہیں رکھی جائے گی، اس وقت تک وہ قبول نہیں کریں گے. یعنی امام زمانہ کی بات بھی نہیں مانیں گے. میں نے آپ کی خدمت میں کہا تھا نا کہ یہ جو غیبت میں ہمیں تربیت کرنی ہے، اپنی غیبت میں جو ہمیں تربیت کرنی ہے، وہ غیبت کی تربیت یہ ہے کہ ہم جتنے ہی بولنے میں اسمارٹ کیوں نہ ہو، جتنا ہی ہماری زبان بلبل کی طرح نہ چلتی ہو، لیکن امام کے سامنے، ائمہ کے سامنے، حجت خدا کے سامنے ہماری زبان بند رہنی چاہیے.
ہم اور آپ فصاحت و بلاغت چاہے کسی بھی زبان میں ہو، ہماری فصاحت و بلاغت کجا اور امیر المومنین کی فصاحت و بلاغت کجا. لیکن جب امیر المومنین بھی ختمی مرتبت کے سامنے آتے ہیں اور ختمی مرتبت کہتے ہیں اے علی تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں، تو کہا آپ بتائیں گے یہ زیادہ بہتر ہے. یہ تعظیم، یہ تعظیم ہے، یہ احترام ہے. امیر المومنین کے ساتھ واقعہ پیش آیا نہ کہ رسول کے ساتھ، اس کے باوجود امیر المومنین فرماتے نہیں آپ بتائیں. یہ زیادہ کہا جاتا ہے، اب اس کی میرے پاس کوئی فی الحال دلیل نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے امیر المومنین کے جتنے بھی خطبے ہیں وہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اور شہادت کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی ان کی تعظیم میں آپ نے کبھی خطبہ تک ارشاد نہیں فرمایا. تو یہ تعظیم جب امیر المومنین ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس انداز سے تعظیم کریں تو پھر ہماری ذمہ داری ہے. میں آپ کی خدمت میں شاید وہ روایت بھی نہیں معلوم آپ کی خدمت میں پڑھی تھی یا وہاں پہ پڑھی تھی کہ غیبت کے زمانے میں جب امام ظہور فرمائیں گے تو جو ادب اور جس تعظیم کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس کی وضاحت کروں گا، لیکن اس بات کو ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بہت اسمارٹ بناتے ہیں، بولنے والا سے بناتے ہیں، کانفیڈنٹ کرتے ہیں. تو یہ سارا دنیاوی تعلیمات کے لیے صحیح ہے. اگر کسی مولوی سے اگر بات کرنی ہے تو چلے شاید یہاں تک بھی چل جائے، لیکن فقیہ کے مقابلے میں کیونکہ فقیہ کے لیے ہمارے پاس روایت موجود ہے، کیونکہ حکم ہو حکمنا، اس کا حکم ہمارا حکم ہے. جو مجتہد کو رد کرے گا، مجتہد کا انکار کرے گا، مجتہد کا لفظ نہیں ہے جو ہمارے حلال و حرام کو جاننے والا ہو کہ در حقیقت وہ مجتہد ہے. جو مجتہد کو رد کرے گا وہ ہم کو رد کرنے والا ہے، وہ اس کو انکار کرنے والا ہمیں انکار کرنے والا ہے. لہٰذا ہمیں کم از کم غیبت میں اتنی پریکٹس کریں. لیکن اگر ہم نے مجتہد پر زبان کھول لی تو گنہگار ہوں گے، لیکن اگر حجت خدا کے سامنے زبان کو کھولا تو گنہگار نہیں ہوں گے بلکہ کافر بن جائیں گے. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. لہذا غیبت کے دور میں اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. بہرحال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ آج کی شب اگر ہم اس شہادت کے پہلو کو مد نظر نہ بھی رکھیں تو یہ ایام عزا ہیں، یہ ایام عزا ہیں، محرم اور سفر. بلکہ الحمدللہ جو انڈو پاک کا ایک طریقہ کار ہے، 8 ربیع الاول تک ایام عزا کو برگزار کرتے ہیں، 8 ربیع الاول تک ایام عزا مناتے ہیں. یہ در حقیقت ایک روایت کی اوپر عمل کرتے ہوئے انڈو پاک کے مومنین اس پر عمل کرتے ہیں. اب الحمدللہ باقی علاقوں میں، ایران و عراق و باقی ممالک میں بھی آہستہ آہستہ اس غم اور حزن کے ایام کو محرم و سفر سے ایکسٹینڈ کرتے ہوئے 8 ربیع الاول تک اسی حدیث کی روشنی میں منتقل کیا جا رہا ہے، جس پر ہم برسوں برس ہمارے بزرگ اہل منبر اور ہمارے علماء نے جو خدمت کی امامت کے سلسلے میں اور جو 8 ربیع الاول تک ایام عزا کو مقرر کیا، ایام عزا کو بنایا. تو یہ کون سی ایام ہیں 8 ربیع الاول تک؟ یہ 8 ربیع الاول تک وہ ایام ہیں کہ حدیث جو 9 ربیع الاول کی حدیث ہے، حدیث 9 ربیع الاول کی ہے، 9 ربیع الاول کی حدیث ہے جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 9 ربیع الاول کا دن بڑا اہم دن ہے. 9 ربیع الاول کا دن حتیٰ اس کو غدیر ثانی کہا گیا. 9 ربیع الاول غدیر ثانی، غدیر اول ولایت کا دن ہے، غدیر ثانی برات کا دن ہے. یہ دونوں ایک دوسرے سے متصل ہے. اس غدیر ثانی، اس 9 ربیع الاول کے 72 نام ہیں، 72 نام ہیں. ان 72 ناموں میں سے ایک نام یوم نزع ثوب السواد، یعنی 9 ربیع الاول کا دن سیاہ لباس اتارنے کا دن ہے. یعنی اس کا مطلب 8 ربیع الاول تک ایام عزا ہے، 8 ربیع الاول تک ایام عزا ہے. اور یہ بات بالکل ایک فطری ہے کہ جب انسان کی خوشی بھی ہو اور غم بھی ہو تو انسان غم ہی کو ترجیح دیتا ہے. تو لہٰذا ان ایام میں صحیح ہے کہ ولادت ہے، 7ویں امام کا ذکر کیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں. اصل لفظ غلط ہے، بلکہ آئمہ کا چاہے پہلے امام کا ہو، چاہے 5ویں امام کا ہو، چاہے 7ویں امام کا ہو، چاہے 12ویں امام کا ہو، ان سب کا ذکر فاحیو امرنا احیو امرنا رحم اللہ من احیانا من احیا امرنا کا مصداق ہے. یعنی ہمارے امر کو زندہ کرنا ہے، کسی بھی امام کا تذکرہ ہو. لیکن خاص طور پر کوشش کریں ان ایام عزا میں، محرم اور سفر میں، چاہے امام کی 7ویں امام کی ولادت ہو، جشن کا نام، میلاد کا نام، ولادت
ولادت کو اگر کیلنڈر میں خالی بھی عنوان ولادت لکھ دی جائے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا کوئی عنوان دینا جو خوشی کا عنوان ہوتا ہے، اس سے پرہیز کرے مومن و مومنات کہ ان دنوں میں یہ ایام عزا ہیں، ان دنوں میں ایام عزا کو خیال رکھا جائے۔ اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ 7 صفر خود امام مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت، نہ کہ یہ کوئی معمولی شہادت ہے بلکہ حوضہ علمیہ قم ہو چاہے حوضہ علمیہ نجف ہو، اس شہادت کو منایا جاتا ہے۔ حتیٰ حوضہ علمیہ نجف اور حوضہ علمیہ قم میں 7 صفر کو بعنوان شہادت امام مجتبیٰ علیہ السلام کو منایا جاتا ہے۔ 7 صفر کو تعطیل کی جاتی ہے، چاہے حوضہ علمیہ قم ہو چاہے حوضہ علمیہ نجف ہو۔ حوضہ علمیہ نجف جس میں مراجعین ہے، آگے سیستانی ہے، آگے سید حکیم ہے، آگے شیخ فیاض ہے۔ حوضہ علمیہ نجف 7 صفر کو شہادت کی مناسبت سے، یاد رکھیے گا کہ حوضہ علمیہ ولادتوں میں تعطیل نہیں ہوتا ہے، شہادتوں میں تمام معصومین کی شہادت میں تعطیل ہوتا ہے، اور 7 صفر کو بعنوان امام مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے حوضہ علمیہ نجف اور حوضہ علمیہ قم بند ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قم میں آیت اللہ وحید خراسانی جن کا درس خارج مشہور و معروف ہے، وہ 7 صفر کو بعنوان امام مجتبیٰ کی شہادت کی مناسبت سے تعطیل رکھتے ہیں اور کہتے ہیں خود آگے وحید خراسانی کہ یہ سنت ہے شیخ عبد الکریم حائری کے زمانے سے، جو مؤسس حوض علمیہ قم ہیں، جنہوں نے قوم کے حوض علمیہ کو تاسیس کیا ہے، وہ مرجع شیخ عبد الکریم حائری اس زمانے سے 7 صفر کو بے عنوان، ایسا نہ سوچے ہمارے جوان کی کوئی نئی بات آ گئی ہے، نہیں، اگر ہم اپنے انڈو پاک کے اگر ماحول کو بھی دیکھیں تو کبھی بھی ہمارے ماحول میں ولادت کے جشن کو یا میلاد کے عنوان سے کبھی نہیں منایا جاتا تھا۔ یہ آج کل بعض ایسے میسیجز آ جاتے ہیں، یہ واٹس ایپ کی برکتیں ہیں کہ آج کل کی یہ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، ورنہ کبھی بھی ہمارے یہاں اس کو بھی عنوان ولادت نہیں منایا جاتا تھا، کیونکہ بہرحال ایام عزا ہیں، اور انہی ایام عزا کو اولویت دیتے ہوئے، ترجیح دیتے ہوئے، ایام عزا کو ترجیح دیتے ہوئے امام مجتبیٰ کی شہادت ہے۔ لہٰذا مومن و مومنات کوشش کریں، اگر شہادت ابھی ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں ابھی اگر شہادت بہت زیادہ اگر رائج نہ بھی ہوئی ہو تو سفر و محرم کو مد نظر رکھتے ہوئے ان ایام ولادت اور جشن وغیرہ کو کسی طریقے سے بھی منعقد نہ کرنے دیں اور کنڈیم کیا جائے۔ کنڈیم کیا جیسے مراد مومنوں و مومنات کو روکا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان ایام میں جشن کا کوئی ایسا، اگرچہ وہ بھی محبت میں کریں گے، وہ بھی محبت میں ہوگا، لیکن اس کے باوجود ان ایام عزا کو خیال رکھتے ہوئے ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرمایا آپ نے کہ خوب یہ 2 مناسبتیں ہیں، اور میں نے آپ لوگ کا بہت زیادہ وقت لیا اپنے موضوع پر، زیادہ میں آج گفتگو نہیں کر سکا، لیکن میں نے اگرچہ چاہا تھا کہ اسی مناسبت سے، امام ہفتم کی مناسبت سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ اب وقت ختم ہو گیا اور تقریباً جو وہ مصائب کا وقت تقریباً شروع ہونا چاہتا ہے، لیکن میں اب ایسی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج کی حد تک محدود ہو، کل تک جو ہماری گفتگو نہ پہنچے، لیکن صرف چند جملے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ توجہ کیجیے گا۔ 7ویں امام کی زندگی کی مماثلت ہے، شباہت ہے ایک نبی کی زندگی کے ساتھ ایک خاص پہلو میں۔ وہ نبی حضرت یوسف علی نبینا و علیہ السلام، حضرت یوسف اور حضرت 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ یہ 2 حجت خدا، نبی بھی حجت خدا ہوتا ہے، امام بھی حجت خدا ہوتا ہے، امام بھی حجت خدا ہے، نبی بھی حجت خدا ہے۔ یہ 2 حجت خدا ہیں، 2 ولی خدا ہے، 2 خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، ایک امامت کی شکل میں، ایک نبوت کی شکل میں۔ لیکن میرے بچے اور جوان یاد رکھیے گا، یہ ایک مسئلہ جو نبوت اور امامت کے درمیان ایک بعض بچوں اور جوانوں کے ذہن میں اس قسم کی بات آتی ہے، اور رمضان میں بھی اس قسم کی کوئی باتیں چلی تھی کہ آیا امام کا رتبہ بلند ہے یا نبی کا رتبہ بلند ہے۔ خوب، ہمارے پاس جو مسلم ہیں، اس زمانے میں جو ہمارے پاس مسلم جو عقیدہ ہیں وہ یہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام
1,23,999 انبیاء یعنی ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر باقی 1,23,999 جتنے انبیاء ہیں تمام کے تمام ائمہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، لیکن یہ ہمارے بچے اور جوان یاد رکھیے گا، مقام امامت جہاں مقام نبوت ختم ہوتا ہے وہاں سے مقام امامت شروع ہوتا ہے۔ بات اگر واضح نہیں ہے، اگر کوئی دلیل لینا چاہتا ہے، یہ آیت کی جس کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا، اگرچہ فی الحال اس آیت کے ذیل میں گفتگو نہیں کرنی، لیکن ہم نے تبرکاً اس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ یہ جو آیت ہے، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ خدا نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا، انہیں مبتلا کیا، امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ اور حضرت ابراہیم اپنے تمام امتحانات میں پاس ہوئے، کامیاب ہوئے۔ قالا، اس کے بعد خداوند متعال نے جب حضرت ابراہیم کامیاب ہو گئے، حضرت ابراہیم اپنے امتحان میں فتح یاب ہو گئے، تمام امتحانات کو انہوں نے اچھے طریقے سے حل کر لیا، اور تو اس کے بعد خداوند متعال کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما، آج میں تمہیں لوگوں کے لیے، ناس کے لیے، لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ تمام مفسرین سے پوچھ لیجئے، دیکھ لیجئے، معلوم کر لیجئے کہ حضرت ابراہیم کی آزمائش، حضرت ابراہیم کا امتحان کس دور کا تھا؟ حضرت ابراہیم کی آزمائش، حضرت ابراہیم کا جو امتحان تھا یہ دور نبوت کا تھا، یعنی حضرت ابراہیم نبی بن چکے ہیں، نبوت کے عہدے پر پہنچ چکے ہیں، ابھی امامت کے عہدے پر نہیں پہنچے ہیں۔ نبوت کے ایام میں کبھی حضرت اسماعیل کی ذبح کی شکل میں امتحان دیا، کبھی آگ میں جانے کا امتحان دیا، مختلف قسم کے امتحان دے دیے۔ جب کامیاب ہو گئے تو توجہ کیجیے گا میرے بچے اور جوان جانتے ہیں، جب امتحان میں پاس ہو جاتا ہے، جب انسان کہیں پہ کام کر رہا ہوتا ہے، جب اس کو پروموشن ملتا ہے تو پروموشن ملنے کے بعد اعلیٰ رتبے کی طرف، اعلیٰ اسٹیج کی طرف، اعلیٰ کلاس کی طرف اس کو منتقل کر دیا جاتا ہے، بڑے مرتبے کی طرف منتقل کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم جب امتحان دے رہے ہیں تو عہدہ نبوت پر ہے، لیکن جب امتحانوں میں کامیاب ہو گئے تو عہدہ امامت عطا کیا گیا۔ یہ آیت واضح طور پر بیان کر رہی ہے کہ عہدہ امامت افضل ہے عہدہ رسالت اور عہدہ نبوت سے۔ اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے ایک جملہ کہہ دوں کہ شاید ان کے ذہن میں یہ آئے کہ ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممکن ہے خیال آئے کہ بھائی وہ بھی تو نبی تھے، وہ بھی تھے امام بھی تھے، وہ نبی بھی تھے امام بھی تھے۔ اب یہ طویل ڈیبیٹ ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس ذیل میں بہت سارے سوالات جوانوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال فی الحال وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں ان سوالات کو حل کروں، لیکن بہرحال یہ چونکہ جب بھی اس آیت کے ذیل میں ہم نے گفتگو کی ہے، کچھ سوالات جوانوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، بہرحال اس کے جوابات اس کے اپنے مقام پر فی الحال وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر فی الحال ہم پر اعتماد کرتے ہوئے جو مجھ پر اعتماد نہیں، روایات کی روشنی میں، قرآن کی آیت کی روشنی میں روایات موجود ہیں کہ امام کا مرتبہ بلند ہے، ختمی مرتبہ کا سب سے بلند ہے، اس کے بعد امام کا مرتبہ ہے، اس کے بعد 1,23,999 باقی جو انبیاء ہیں وہ امامت کے بعد ان کا مرتبہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، چلیں ایک سوال کا جواب دے دوں، آپ کہیں حضرت ابراہیم بھی تو امام تھے، حضرت ابراہیم بھی تو امام تھے، لیکن یاد رکھیے گا امامت کے اندر بھی
رتبے ہیں، اماموں کے بھی رتبے ہیں۔ بات بہت واضح ہے، اگر کوئی فطرت سے، اگر کوئی ولادت سے ہی اعلیٰ مقام پر پہنچے اور کوئی اگر امتحان دیتے دیتے اس مقام تک پہنچے تو بتائیے جو بچپنے سے امامت پر ہو وہ افضل ہے یا نبوت کے امتحانات کو پاس کرنے کے بعد مقام امامت پر پہنچے وہ افضل ہے؟ اور ہمارے پاس دلیلیں ہیں، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ یہ آیت بیان کر رہی ہے، اگرچہ یہ آیت کا ظاہر کچھ اور ہے، جو آیت کا باطن جس کو روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ، بڑی تفصیلی روایت مجموع البحرین میں طبرسی نے اس روایت کو بیان کیا۔ فی الحال مجھے یہ روایت بیان نہیں کرنی، لیکن اس میں حضرت ابراہیم نے جب مقام امامت کو دیکھا، جب انوار امامت کو دیکھا تو دعا کی تھی خدا کی بارگاہ میں۔ کیا دعا کی تھی؟ اللہم اجعلنی من شیعت علی ابن ابی طالب۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے، خدایا مجھے علی کے شیعوں میں سے قرار دینا، علی کے شیعوں میں سے قرار دینا۔ تبھی روایتوں میں ہے کہ جب بعض افراد چھٹے امام کی یا آٹھویں امام کی خدمت میں آئے تھے اور کہا تھا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، تو امام نے کہا تھا کیا تم سلمان فارسی ہو؟ کیا تم ابو ذر غفاری ہو؟ کیا تم حسن و حسین ہو؟ کیا تم ابراہیم کی طرح قلب سلیم رکھتے ہو کہ علی کے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو؟ اب یہ ایک الگ بحث ہے، کیا ہم اپنے آپ کو شیعہ کہیں یا نہ کہیں۔ صرف ان شارٹ ایک جملہ کہہ دوں کہ بعض روایتوں میں ہمارے جیسے گنہگاروں کے لیے بھی لفظ شیعہ آیا ہے، لہٰذا اس معنی میں شیعہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ مقام نبوت اور مقام امامت۔ مقام نبوت کیا ہے؟ مقام نبوت حضرت یوسف جب وہ واقعہ زلیخا والا پیش آیا جس کو آپ جانتے ہیں بخوبی، تو ایک مرتبہ حضرت یوسف کہتے ہیں السجن احب الی مما یدعوننی، کہ خدایا میرے لیے قید خانہ زیادہ بہتر ہے اس حرام سے زیادہ۔ ہر جوان، ہر مومن اور مومنہ جوان کی یہی ایمان کی کیفیت ہونی چاہیے کہ اگر کبھی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو دعا کرے، چاہے اس کو چاہے جیل میں جانا پڑے، مصیبت میں پڑنا پڑے، پھر بھی جو انسان گناہ سے بچے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آئیے در اہل بیت پر دعا کرنا سکھائیں گے۔ حضرت یوسف نے جو دعا کی وہ خود حضرت یوسف بعد میں پشیمان ہوئے کہ ایک مرتبہ خدا سے شکوہ کیا، خدایا تو نے مجھے کیوں جیل میں ڈال دیا، کیوں مجھے سجن میں محبوس کر دیا، کیوں مجھے قید خانے میں ڈال دیا؟ تو اس وقت حضرت خداوند متعال کی وحی آئی، اے یوسف تم نے خود نے دعا کی تھی کہ السجن احب الی مما یدعوننی۔ تو اس وقت حضرت یوسف نے کہا خدایا پھر مجھے کیا کہنا چاہیے تھا؟ میرے بچے اور جوان، میرے بزرگ کبھی کوئی مصیبت پڑھے تو جذبات میں دعا نہ کریں۔ عام طور پر انسان جب بڑی مصیبت میں پڑتا ہے تو چھوٹی مصیبت کی دعا کرتا ہے، جی نہیں۔ آئیے در اہل بیت اطہار علیہ السلام پر کہ روایت بیان کرتی ہے کہ خداوند متعال نے حضرت یوسف سے جب یہ کہا، حضرت یوسف نے کہا کہ مجھے کیوں قید خانے میں ڈالا؟ خدا نے کہا کہ خود تمہاری دعا تھی۔ تو حضرت یوسف نے سوال کیا خدایا پھر مجھے کیا کہنا چاہیے تھا؟ تو خدا نے کہا تم کو کہنا چاہیے تھا العافیت احب الی مما یدعوننی، خدایا عافیت و نجات اور بہتری یہ زیادہ پسند ہے جس میں میں گرفتار ہوں۔ عافیت کی دعا کریں، نہ کہ انسان دعا کرتے ہوئے جذبات میں، بالخصوص معذرت کے ساتھ خواتین جلدی جب مصائب میں گرفتار ہوتی، مشکلات میں آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں، مولانا ہم نے بہت ساری منتیں مان لی تھی، بہت ساری نظریں کر لی تھی، اب ہمیں یاد نہیں آ رہی ہے ہم نے کیا منتیں مان لی تھی۔ انسان خدا کے اوپر توکل کرے، خدا کے اوپر اعتماد کرے۔ وہ خدا جو بڑی مصیبت سے چھوٹی مصیبت میں منتقل کر سکتا ہے وہ بڑی مصیبتوں کو ٹال سکتا ہے۔
خوب یہ حضرت یوسف اور حضرت یوسف قرآن کی آیت آگے جا کے قرآن کی آیت سورہ یوسف میں قال الذی ظن کہ توجہ کریں حضرت یوسف قید خانے میں آئے اپنی دعا سے. قید خانے میں ان کی مدت طولانی ہو گئی ایک ترک اولا کی وجہ سے. یہ ایک خود دلیل ہے کہ مقام امامت افضل ہے مقام نبوت سے. اگرچہ یاد رکھیے گا ائمہ اطہار علیہم السلام کی روایتوں نے تعلیمات ائمہ اطہار علیہم السلام نے آبروئے نبوت کی حفاظت کی اور روایات بیان کرتی ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں انبیاء کی طرف معصیت کی نسبت دی ہے یہ در حقیقت ترک اولا ہے. نبی گناہ نہیں کرتا ہے, نبی معصیت نہیں کرتا ہے. اس نبوت کی آبرو کو امامت نے بچایا, ائمہ اطہار علیہ السلام نے بچایا. میں کہتا ہوں دنیا والوں کو کہ تاریخ اہل بیت اطہار میں اول امام سے لے کر اول معصوم سے لے کر آخر معصوم کی تاریخ میں کہیں ایک ترک اولا دکھا دے, کوئی ایک ترک اولا. اور الحمدللہ اس کی سب سے بڑی دلیل کہ اگر میں کوئی ایسی غلط روایت آپ کے سامنے پڑھوں آپ اسی وقت کھڑے ہو کر میرے مخالفت اور احتجاج کریں گے. یہ آپ لوگوں کی مخالفت کرنا, آپ لوگوں کو میرے خلاف احتجاج کرنا یہ دلیل ہے کہ ہمارے عقیدے میں ائمہ کی نسبت ترک اولا نہیں ہے. یہ دلیل ہے کہ ائمہ کی نسبت ترک اولا نہیں ہے. اگر کوئی غلط روایت ہے کہ الحمدللہ تقریباً ہمارے جو مجموعہ روایات ہیں اگرچہ غیروں کیا شاید مل جائیں لیکن ہمارے مجموعہ روایت میں ایسی کوئی روایت نہیں جس میں شبہ آئے, جس میں شائبہ آئے, جس میں بو آئے کہ یہ ترک اولا ہو سکتا ہے تو بھی قابل قبول نہیں ہوگی. اگر کوئی ایسی روایت ہو تو توجہ کریں یہ مقام امامت کہ ایک مرتبہ حضرت یوسف قال الذی ظن انہ, توجہ کریں کیا ترک اولا ہے. توجہ کریں اگر خداوند متعال ہمارے ساتھ وہ سلوک کرے جو انبیاء کے ساتھ سلوک کیا تھا اس طرح اگر ہمارے ساتھ اگر خداوند متعال سلوک کریں تو نہ جانے ہمارا کیا حال ہوتا. حضرت یوسف نبی خدا تھے, معصوم تھے, فقط مختصر سی خطا کی. فقط ان کی خطا یہ تھی کہ فی الحال میں قرآن کی آیت نہیں پڑھتا, اس کا ترجمہ اس وقت لگے گا. فقط خطا یہ تھی کہ جب قید خانے میں محبوس ہوئے تو خدا کو چھوڑ کر غیر خدا سے وسیلہ بنایا, غیر خدا کے ذریعے غیر خدا کو سفارشی بنایا. جہاں غیر خدا کو سفارشی بنایا جبرائیل نازل ہوئے اور حضرت یوسف پر ایک ایک نعمتیں جو خداوند متعال نے نازل کی تھی. اے یوسف تو کس نے 11 ستاروں کو سجدہ کرتے ہوئے تمہارے سامنے سجدہ ریز تھے, کس نے تمہارے والد کے تمہارے باپ کے دل میں محبت کو ڈالا, کس نے تم کو تعبیر خواب سکھایا, کس نے تمہیں دعا کی تعلیم دی, کس نے تمہیں کنویں سے نکالا, کس نے اس بچے کو نطق اور کلام عطا کیا جو تمہاری بے گناہی کی گواہی دے رہا تھا. ایک ایک کر کے خدا نے اپنی نعمتوں کو شمار کیا. یہ توجہ کریں چھوٹا سا ترک اولا ہماری زندگی معصیت اور گناہوں سے بھری ہوئی ہے, اس کے باوجود خداوند متعال اگر مختصر مصیبت ہمارے گھر میں آ جائے تو ہم شکوہ کرتے ہیں, ہم اعتراض کر بیٹھتے ہیں. لیکن توجہ کریں یہ خدا کا احسان ہے کہ اگر نبی کی طرح مختصر سے ترک اولا کہ نتیجہ کیا نکلا, یہ مختصر سا ترک اولا کہ غیر نبی غیر خدا کو سفارشی بنایا. فلبث فی السجن بضع سنین کہ قرآن نے کہا چند سالوں کے لیے حضرت یوسف کو قید خانے میں صعوبتیں ایکسٹینڈ ہو گئی, بڑھا دی گئی کہ روایتیں بیان کرتے ہیں حضرت یوسف اس مختصر سی غلطی کی بنا پر ترک اولا کی بنا پر 20 سال مزید ان کو قید خانے میں صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑا. 20 سال. یہ حضرت یوسف گناہ سے بچنے کے لیے قید خانے میں آئے. یہ فرق ہے نبی اور امام کے درمیان. یہ فرق ہے کہ نبی جب قید خانے سے باہر ہے, جب مبتلا ہوا, جب امتحان میں مبتلا ہوا تو خدا سے کہا مجھے یہاں سے بچا اور قید خانے میں ڈال دے. اور ولی خدا امامت اور ولی خدا حجت خدا کا مقام کیا ہے کہ میرا 7واں امام جب قید خانے میں ہے, جب ہارون رشید نے امام
حفتم کے پاس ایک کنیز کو بھیجا تاکہ امام کو نعوذ باللہ من ذالک حرام کی طرف دعوت دے. تو مجھے بتائیے اب امام حفتم کہاں کی دعا کرے؟ لیکن یہ ولی خدا ہے, یہ حجت خدا ہے. ایک جملہ کہہ دوں, یاد رکھیے گا کہ فرق ہے نبوت اور امامت میں. نبوت ہدایت تشریعہ رکھتی ہے اور امامت ہدایت تشریعہ بھی رکھتی ہے, ہدایت تکوینیہ بھی رکھتی ہے. آسان الفاظ میں اس کا ترجمہ کر دوں, ہدایت تشریع یہ ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے کسی کو راستہ بتا دوں, اس کو ہدایت تشریع کہتے ہیں. ہدایت تکوینی کہتے ہیں کہ آپ ہاتھ پکڑ کر اس کو منزل تک پہنچا دے, اس کو ہدایت تکوینی کہتے ہیں. نبوت ہدایت تشریع کا حامل ہوتا ہے, امام ہدایت تشریع کے ساتھ ہدایت تکوینی بھی رکھتا ہے. اور آپ نے وہ واقعہ جانا, یہاں پر حضرت یوسف دعا کر کے قید خانے میں اس سے چھٹکارا لے رہے ہیں, لیکن یہ ہدایت تکوینی کہ جب ہارون رشید نے بھیجا اور کہا کہ دیکھیں معاملہ کہاں تک پہنچا, تو ایک مرتبہ وہ دروگہ حیران و پریشان کہ وہ حجت خدا بھی سجدہ ریز ہے, اور یہ جو گنہگار جاریہ, جو گنہگار کنیز تھی, آج کنیز خدا بن کر سجدے میں سبحان قدوس قدوس کی تسبیح پڑھ رہی ہے. یہ ہدایت تکوینی ہے, یہ ہدایت تکوینی ہے. یہ فرق ہے حجت خدا امامت اور نبوت کے درمیان. یہ فرق واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ مقام امامت کو جا اور مقام نبوت کو جا. لیکن بس یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. دشمنان خدا نے, کافروں نے چاہا کہ خدا کے نور کو بجھا دے, لیکن خدا خود اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے, تمام کرنے والا ہے. عزادارو, آج کی شب امام مجتبیٰ کی شہادت کی شب, اس روایت کے مطابق اللہ اکبر, یہ واحد تاریخ کا جنازہ جس کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی. اللہ اکبر, یہ واحد جنازہ جو 2 مرتبہ گھر سے نکلا. کوئی زینب کے دل سے پوچھے, کوئی زینب کے دل سے پوچھے. اللہ اکبر. وہ جبل الصبر, وہ صبر کا پہاڑ, کبھی جنازے سے تیر نکالتی ہے, کبھی حسین کے بدن سے تیر نکالتی ہے. اللہ اکبر. بس عزادارو, کربلا کی مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے, بہت بڑی مصیبت ہے کہ امام مجتبیٰ زہر پورے بدن میں سرایت کر چکا ہے, پورے بدن میں زہر سرایت کر چکا ہے. میرے مولا کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے ہیں. ایک مرتبہ مولا حسین سرہانے ہیں, مولا امام مجتبیٰ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ مولا حسن کو کہہ آئی, ایک مرتبہ حسین تشت نکالتے ہیں, مولا حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت پر گر رہے ہیں. ایک مرتبہ مقتل کا جملہ ہے, شہزادی زینب حجرے میں داخل ہوئی, امام مجتبیٰ نے مولا حسین سے کہا اس تشت کو چھپا دو, کہیں ایسا نہ ہو زینب کی نگاہ میرے کٹے ہوئے جگر کے ٹکڑے پر پڑ جائے. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آپ کو اتنی فکر ہے, کہیں ایسا نہ ہو زینب کبریٰ کی نگاہ آپ کے قید شدہ خون پر پڑ جائے. اللہ یا امام مجتبیٰ ذرا کربلا تشریف لائیے. وہ عصر عاشور کہ جب فرزند زہرا ایک مرتبہ جب مقتل میں گیا, عمر سعد نے 4000 تیر اندازوں کو مقرر کر دیا. چاروں طرف سے 4000 تیر انداز. ہائے فرزند زہرا پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے. اللہ. ایک مرتبہ میرا مولا خیمے کی طرف آیا. وہ زینب جو دن میں کئی مرتبہ شہر مدینہ ہو, شہر کوفہ ہو, نماز سے پہلے حسین کی زیارت کرتی تھی, پہلے حسین کو دیکھتی تھی, پھر نماز
نماز پڑھا کرتی تھی کئی مرتبہ زینب حسین کی زیارت کرنے والی، لیکن آج جب عصر عاشور ایک مرتبہ زینب کی نکاح حسین پر پڑھی، فرزند زہرا پر پڑھی، فرزند علی پر پڑھی، عجیب جملہ کا انت اخی انت ابن مصطفیٰ انت ابن علی مرتضی انت ابن فاطمہ زہرا، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ کیا تو فاطمہ کا لال؟ کیا تو علی مرتضی کا بیٹا؟ اللہ اللہ، آج زینب پہچان نہیں پا رہی ہے، اپنے بھائی کو پہچان نہیں پا رہی ہے۔ مولا امام مجتبی آپ برداشت نہیں کر رہے، ارے زینب کے دل سے کوئی پوچھے۔ ہاں ایک مرتبہ جب ذوالجناح عصر عاشور ایک مرتبہ خیمے پر پہنچا، ارے بیویوں کو پتا چلا ذوالجناح آ گیا، حسین نہ آئے، ایک مرتبہ خیمے سے تلے زینبیہ کی طرف دوڑ رہی ہیں، واہ حسینہ واہ محمدہ، اپنے چہرے کا ماتم کرتی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی تلے زینبیہ پہ پہنچی، چند قدم اپنے باپ بھیا کو اس عالم میں دیکھا، ارے سینہ مبارک پہ شمر ملول حسین کے سینے پہ سوار 12 ضربے لگاتے ہوئے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ عمر سعد سے مخاطب، اے عمر سعد میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا، تو دیکھ رہا۔ ایک مرتبہ کربلا سے مدینے کا رخ کیا ہوگا، نانا تشریف لائیے، ارے جس گلو کو آپ بوسا دیا کرتے تھے وہ حسین 3 دن کا بھوکا ماتم حسین۔